کو جزائے خیر. آپ مجھے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں. آپ کا جب عقیدہ ہے قرآن مجید کامل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور بہت سارے شیعہ علماء کا بھی یہی پوزیشن ہے، تو آپ کے پاس اس مسئلے پہ کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ کسی صحابی کا قول کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کے نا پاس جی، اصل یہی میں آیت ہے. اجازت دیں سوال کامل ہونے دیں. آپ کے پاس یہی جی آیت ہے، جی یہی آیت ہے جو اس مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا، یعنی واضح طور پر دلالت نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے مفہوم کچھ اور ہو. تو یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ نے پکڑ لیا ہے، اور کسی صحابہ سے بھی یہ مروی نہیں ہے کہ بھئی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس، ویسے بھی تفسیر کا حدیث آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ کے پاس کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے اقوال سے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے کہ بھئی قرآن اتنا جو اہم کتاب ہے کہ وہ شہادت دیتے کہ بھئی قرآن کامل، اس میں کوئی نقصان. اس کے برعکس شہادات بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. میں آپ چاہیں تو کہ آپ کو دکھا دیں وہ شہادت آپ کو. تو یا مجھے بتائیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، اگر یہ کیوں دلیل زیادہ نہیں ہے اس مسئلے پر. مثلا ایک مسئلہ ہے آپ وضو کا ہے، سوال مکمل. نماز ہے، کیونکہ یہ مبتلا بہ ہے، اہم مسئلہ ہے، تو اس پہ احادیث کئی زیادہ ایک ہے نا. اس طرح نماز اس طرح ہونی چاہیے، نماز کے احادیث ایک تو نہیں ہے، کئی ایک ہیں، یا وضو کے احادیث کئی ایک ہیں. تو اس مسئلے پر آپ کے پاس کیوں ایک بھی حدیث نہیں ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. اور اس کے برعکس روایات بہت زیادہ ہیں صحابہ کے قرآن ناقص ہے. تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ. آپ کا سوال مکمل ہو گیا جی؟ جی سر. جی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی اس پر کوئی صحابی کا قول کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس اس پر کوئی حدیث یا آپ کے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کے قائل ہیں جناب قرآن میں تعریف ہوئی ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک تو قرآن میں تعریف ہوئی ہے، قرآن کامل نہیں ہے. تو آپ نے پیچھے مجھے حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آپ فیصلہ کریں، جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس کے مطابق آپ اس سے فیصلہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک ایک تو بات یہ آپ قرآن کے کامل ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن جناب اس میں تعریف ہوئی ہے، قرآن مکمل نہیں ہے. اب دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں یا آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں، آپ او یہ بھائی مجھے سمجھتے چھوڑ دیں، ہوئے آپ اخذ کرتے میرے ہیں. سوال کے جواب دے دیں نا. مجھے میرے سوال کے جواب میں دے دیں. اسی آپ الٹا میں مجھ پہ اسی آپ اسی الٹا کی مجھ پہ طرف آتا ہوں. الزام لگا رہے ہیں. میں آپ جناب میرے سوال کے جواب دے دو. میں آتا ہوں اسی بات کی طرف، میں اسی بات کی طرف آتا ہوں. آپ میری یہ بات مکمل ہونے دیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ اگر قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں یا قرآن سے کسی مسئلے کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، یا تو آپ قرآن کو کامل مانتے ہوئے اس سے استخراج و استنباط کرتے ہیں، اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، یا آپ قرآن کو ناقص مانتے ہوئے اس سے استنباط و استخراج کرتے ہیں. اگر تو آپ قرآن کو ناقص مانتے ہوئے استخراج و استنباط کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل جو ہیں وہ بھی کامل نہیں ہیں. آپ جو کہتے ہیں ہمارے پاس جتنا ہے وہ کامل ہے، پھر تو آپ کا بھی کامل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سب کا جو مرکز ہے وہ قرآن مجید ہے. آپ کا نزدیک قرآن کامل نہیں ہے، تو آپ جن مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں وہ قرآن سے کرتے ہیں، تو آپ کے مسائل بھی ناقص ہوئے، اس لیے کہ قرآن آپ کے نزدیک ناقص ہے. اگر آپ کہتے ہیں قرآن کامل ہے اس لیے ہم قرآن سے تمام مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، تو پھر ثابت ہوا قرآن کامل ہے، اس لیے قرآن سے تمام استنباط و استخراج کیا جائے گا. ایک اور دوسری بات، قرآن فرماتا ہے رتمی ولا بسم اللہ فی کتاب مبین، ہر طری خشکی جو ہے وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر طری خشکی جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، جب قرآن ناقص ہو گیا، قرآن کامل ہی نہیں ہے، تو پھر جو قرآن نے کہا کہ ہر طری خشکی قرآن میں موجود ہے، پھر وہ تو قرآن کا خود بخود جھوٹا ہو گیا، اس لیے کہ قرآن ناقص نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو مسئلہ تلاش کرنا چاہیں گے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے. قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہیں ہے. جب قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہ ہوا، تو پھر قرآن کی بات تو رتمی والا بسم اللہ فی کتاب میں غلط ہو گئی. اچھا، اگلی بات، آپ نے کہا کہ جناب آپ کے پاس کوئی اس پر حدیث کیوں نہیں موجود، یا آپ کے پاس کوئی واضح طور پر بات کیوں نہیں موجود. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب اتنے یعنی کہ کہہ لیں طرق کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، ہر یعنی کہ جو بھی روایت کرنے والا ہے وہ اکثر و بیشتر اسی پر دلیل دیتے ہیں، اسی پر دلائل دیتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ذمہ لے لیا، اور ان کا جو مرکز ہے وہ یہی آیت ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ ہی اس بات میں درست ہیں کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. باقی مفسرین جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، کہ انہوں نے اسی آیت کو اپنا مرکز بنایا، کیا وہ تمام کے تمام غلط ہیں، آپ ہی اکیلے صحیح ہیں؟ یا پھر اگر اسی بات کو ہم کہہ لیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی اس میں یہ ناقص ہے، تو اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جو تمام مفسرین جن سے ہم تک یہ بات پہنچی، جن مفسرین نے اس بات کو اپنا
جو تھا وہ مرکز بنایا. اچھا پھر چلیں تھوڑا سا آگے چلے جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اب جو ان علینا جمعہ و قرآن، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے قرآن کو جمع کرنا، ان علینا جمع و قرآن، آپ کی زبان مبارکہ پر اس کو جاری کرنا، آپ کی جو ہے یاد کروانا اور جمع کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو اگر اس آیت کو لے لیا جائے اور انا نحن نزلنا ذکر و انا لحافظون کو لے لیا جائے تو جو ہے وہ بعض قرآن جو ہے وہ بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. جب ایک آیت دوسری سے تفسیر کر رہی ہے تو ہمیں کسی جو ہے وہ قرآن کے بعد جو ہے وہ اب جب قرآن میں مسئلہ مل گیا تو ہمیں کسی اور کی قول کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی کہنے کی بات ہے بھائی؟ نہیں کوئی میں یہ نہیں کہہ عاقل رہا، آدمی نہیں کہتا میں یہ نہیں کہہ رہا جناب، میں کہہ رہا کہ قرآن کسی اور کی ضرورت اچھا نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہر چیز ہے، قرآن حق سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جاتے ہیں وہ بھی حق سچ ہے، لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں جناب کہ اس پر آپ کے پاس کوئی روایت یا کوئی ایسی ویسی بات کیوں نہیں موجود کہ جناب اس سے ثابت ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن مجید سے اس آیت کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، سمجھ آ گئی تو پھر بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. ختم بات. جی اچھا میری ختم ہو گئی. میرے محترم ناظرین، اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کامل ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی آیت، کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اجماع ہے. میرے محترم ناظرین، آپ کے پاس کیسی اجماع ہے جب صحابہ کے اتنے احادیث موجود ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ بخاری میں موجود ہیں، غیر بخاری میں موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے؟ تو آپ کیسے اجماع کا ادعا کر سکتے ہیں؟ یہ اجماع آپ کے علماء نے، مجھے بخوبی پتہ ہے کہ آپ کے علماء اجماع ہمیشہ ادعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے. یہ اجماع ایسی ہے نا کہ ایک آدمی کی داڑھی نہ ہو، وہ بالکل مثلا وہ کہہ دے کہ میری بڑی داڑھی کی طرف دیکھو، میری داڑھی کتنی خوبصورت ہے. ایک آدمی کلین شیو ہے، یا مثلا ایک شخص بالکل ٹنڈ ہے، اس کا سر بالکل اس نے شیو کیا اپنے سر کو، اور کہہ دے کہ میرے زلفے کتنے خوبصورت ہیں. یہ آپ کی بات اس طرح ہے. آپ ایک طرف سے اجماع کی ادعا کرتے ہیں، تو اجماع میں امت میں کیا صحابہ خارج ہیں؟ کب سے صحابہ خارج ہو گئے امت سے؟ اگر وہ بھی اسی امت میں سے ہیں، علماء امت میں سے ہیں، تو ان کا تو کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. ان کے اقوال اس کے برعکس، قرآن ناقص ہے، بہت زیادہ ہیں. تو اس سے یہ آپ کی جو بات ہے، آپ نے میرے محترم بھائی عالم دین، آپ کے اساتید نے، آپ کے کبار علماء نے بہت کئی صدیوں سے ایک جھوٹی بات کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بدیہی ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کے باطل ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی جھوٹ پہ آپ پنس گئے ہیں، اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے کہا کہ توشیوں کے پاس بھی دین ناقص ہے. دیکھیں، ہمارے اور آپ کی فکر میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ایسا وسیع موجود ہے جو اسی طرح جس بھی علم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامل تھے، وہ بھی حامل ہیں. یعنی کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. نہ وہ تمام معارف، وہ تمام معلومات، وہ پوری میسج، جتنا علم جبرائیل لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ سب کے سب محفوظ ہیں اور تا روز قیامت موجود ہیں، کیونکہ ایسے اوصیاء موجود ہیں. جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، تو میں نے بار بار عرض کیا کہ ہمارے پاس جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے روایات موجود ہیں. اچھا، بات بہت واضح ہے کہ آپ کے پاس حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے سوائے آیت کے ادعا کی. تو آیت اس موضوع پہ دلالت نہیں کرتی. میں نے بار بار آپ سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، تو ابو بکر عمر زید بن ثابت نے اپنی میٹنگ میں کیوں کہا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے؟ تو یہ کون سی بات ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا؟ تو اس کا آپ نے جواب بالکل نہیں دیا. اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک الذکر سے کیا مراد ہے. میرے معزز ناظرین، میں آپ کو ایک کتاب دکھانے لگا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین. تفسیر نور الثقلین. یہ بالکل، کیونکہ اس کا جلد بالکل کالا ہے، اس کو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کا جو لکھائی ہے، لیکن اس کے صفحات کالے نہیں ہیں، صفحات جو ہیں سفید ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن جلد اس کا بہت کالا ہے. اس کے صفحہ جلد نمبر 4 ہے، یہ صفحہ نمبر 3 میں ہے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. مناقب بن شہراشوب سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے
کہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تفسیر یوسف قطان، وکیع ابن جراح اور اسماعیل السری اور سفیان ثوری، ان سب نے روایت کی ہے کہ قال الحارث، حارث نے فرمایا ہے سألت امیر المؤمنین علیہ السلام عن هذه، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اس کے متعلق انہوں نے فرمایا واللہ انا لنحن اہل الذکر نحن اہل العلم نحن معدن التأویل والتنزیل، اہل ذکر ہم ہیں، اہل علم ہم ہیں، معدن التأویل ہم ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، اس آیت کے پیش نظر انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل ذکر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہ کوئی صریح نہیں ہے روایت، لیکن اس طرح کنایہ ملتا ہے کہ ان ذکر سے مراد یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے زیادہ میرے نزدیک اس کے متعلق کچھ نہیں ہے. اچھا، پھر آپ نے تلاوت فرمایا ہے آیت کی کہ سورہ مبارکہ قیامہ میں، سورہ مبارکہ قیامہ کے آیات صاحب نے استدلال کیا. دیکھیں ان کے پاس ان آیات کا میں بار بار جواب دے چکا ہوں، پھر ایک دفعہ جواب دیتا ہوں. معزز ناظرین، ملاحظہ فرمائے تفسیر تبری جزء 26 4 دار ابن الجوزی، آیت یہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے اپنے زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں کیونکہ آپ کو جلدی ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں اور ہم قرآن اور اس کی قرأت کرا دیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس قرآن کو جمع کریں، قرآن جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں اور پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، جب ہم نے اس کو جمع کیا تو آپ اس کی تلاوت کی پیروی کریں. ثم ان علینا بیان. اچھا، یہاں پہ اس آیت کے ذیل میں حدیث یہ ہے ابن عباس سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه، وقال ابن عباس وحرك شفتيه لا تعجل به لسانك لتعجل به. جب قرآن نازل ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تاکہ مجھے بھول نہ جاؤں، تاکہ حفظ نہ میرے سینے مبارک سے بلے نہ نکل جائے. اچھا، تو جب یہ پتا چلا میرے معزز ناظرین، ابن عباس فرماتے ہیں بلے، ابن عباس فرماتے ہیں ان علینا جمعہ فی صدرک وقرآنہ تقرأ بعد، فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی آپ ڈرے نہیں کہ آپ قرآن کو بھول جائیں گے، قرآن کو میں آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا، یعنی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے محو نہیں ہوگا. یہ جماعت مخالفین کے پاس جو حدیث ہے وہ یہی ہے، ہمارے پاس جو اس آیت کے متعلق حدیث ہے وہ یہی ہے ان علینا جمعہ وقرآن. علینا سے مراد یہاں پر کہ اللہ پہ واجب ہے، یعنی اللہ نے اپنے حجج طاہرین اوصیاء طاہرین علیہ السلام پہ واجب کیا ہے کہ وہ قرآن کو جمع کرے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو جمع فرمایا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اچھا، پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے جب حروف سبعہ ہمیں دکھائیں، قرآن تو 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا ہے حروف سبعہ قراءات سبعہ ہیں. تو میرے محترم عالم دین، میرے بھائی، یہ بات جو ہے نا آپ نے یہاں پہ کہہ دی، دوسری جگہوں پہ نہ کہہ دیں، یہ بہت بری بات ہے کہ حروف سبعہ سے مراد قراءات سبعہ ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاتقان فی علوم القرآن تالیف السیوطی، چاپ دار الفکر، سنہ 2008 بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 114 میں سیوطی صاحب التنبیہ الثالث، یہ النوع الثانی والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون، 23واں 24واں 25واں 26واں 27واں نوع میں التنبیہ الثالث، تنبیہ ثالث اس میں. ظن قوم ان القراءات السبعة الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، ایک جماعت کا گمان یہ ہے کہ قراءات سبع، حروف سبعہ سے مراد یہ قراءات سبع جو ہمارے پاس ابھی ہیں، وہ خلاف اجماع اہل العلم قاطبہ، فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم، پورے سب اہل علم کا، تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے. وَإِنَّمَا يَظُنُّ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ، اور بعض جاہل لوگ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا قدر کرتا ہوں، تو یہ سیوطی کے الفاظ ہیں، میں معذرت کے ساتھ، انہوں نے فرمایا کہ بعض جہال کا یہ ظن ہے. اور پھر صفحہ نمبر 71 میں اسی حروف سبعہ کے متعلق فرماتے ہیں وَقَدْ ظَنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْعَوَامِ
بہت سارے عام لوگوں کا گمان یہ ہے ان المراد بہا القراءات السبع وہ جہل قبیح کہ حروف سبعہ سے مراد قراءات سبعہ ہیں اور یہ جہل قبیح ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے النشر فی القراءات العشر تالیف ابن الجزری. یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے علم قراءات میں، ابن جزری صاحب کا، جزء اول چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 26 بلکہ صفحہ نمبر 24 میں. یہاں پر وَأَمَّا الْمَقْصُودُ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ حروف سبعہ کیا ہیں؟ اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں، 40 تک اقوال ہیں ان کے پاس کہ حروف سبعہ ہیں کیا. ایک قول تو ان کے پاس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حروف سبعہ کیا. اچھا المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة وعلى أن لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. ٹھیک ہے نا، دو باتوں پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ حروف سبعہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ایک کلمہ مثلا ایک کلمے کو ہم 7 طور پہ پڑھیں، ایک کلمہ ہو، ایک حرف ہو، ایک اسم ہو یا ایک فعل ہو یا ایک حرف ہو، ایک کلمہ ہو، اس کو ہم 7 مختلف وجوہات پہ پڑھیں. یہ اس سے مراد یہ نہیں، حروف سبعہ سے یہ مراد نہیں. اور یہ بھی اجماع ہے کہ یہ قراءات سبعہ نہیں. تو یہ تو اجماعی باتیں ہو گئی میرے بھائی. تو اب سوال پھر پڑتا ہے آپ کی طرف کہ میرے بھائی آپ سے جو میں نے سوال کیے تھے کہ صحابہ کے شہادات کا آپ کیا کریں گے؟ اتنے صحابہ نے شہادتیں دی ہیں کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. وہ حدیث ہم نے آپ یہاں اس پروگرام میں دکھا چکے ہیں، ہم ناظرین اس کو جانتے ہیں. اس کے پاس ان کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں آپ سے جواب مانگتا بھی نہیں کیونکہ مجھے پتا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت غلط بات ہے. قرآن کی جو آیت ہے، بہت ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. حدیث قرآن کی تائید کرتی ہے، حدیث قرآن کی تبیین کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، اس کی زیادہ تاکید بتاتی ہے ہمیں. اور اگر قرآن کی آیت ایسی ہو کہ وہ اس کی دلالت واضح نہ ہو تو اس کی دلالت قرآن حدیث سے پتہ چل جاتا ہے. دوسرے مفسرین کا اقوال، یہ تو حجت نہیں ہے. تو آپ کے پاس حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کے اقوال کیوں نہیں ہے؟ قرآن کامل ہے. اس کے برعکس صحابہ کے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ جو طعن بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مذہب میں کہ دنیا سے چلے گئے، کوئی اہتمام نہیں کیا بھائی قرآن کے جمع ہونے کا، وصیت بھی نہیں کی کہ میرے پاس قرآن جمع کرو. اور اسی لیے کہ تو ابو بکر عمر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم کیسے وہ کام کریں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ابو بکر عمر کو زید بن ثابت کو اتنی ہمدردی تھی اسلام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو ضائع ہو رہا ہے، قرآن کو جمع کریں. جو صاحب نبوت ہے، جس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ قرآن کو، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ التان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں رکتی، یہ اللہ تک چلی جاتی ہے یہ تان. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام تو اللہ کے حکم سے ہے، تو اللہ نے کیوں اس کا حکم نہیں دیا قرآن جمع ہونا چاہیے؟ تو یہ ان باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ استنباط کیسے کریں گے؟ دیکھیں عزیزو، حلال و حرام کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں، یہ سب قرآن ہے، یہ سب اللہ کے بیان ہے، اللہ کے بیان ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب حجت ہیں. لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے اس وقت تک استنباط نہیں کریں گے، اس کے روایات ہمارے پاس متواتر ہیں، جب تک اس کے ساتھ حدیث نہ ہو اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مختلف وجوہ پہ حمل ہو سکتا ہے. قرآن ایک آیت آپ قرآن کی لے لیں، اس کے مختلف معنی آپ نکال سکتے ہیں. تو جب تک اس کے ساتھ صحیح حدیث نہ ہو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی، اس وقت آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو ہم جب قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں وہاں سے احکام لینے کے لیے، تو ہمیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حدیث بھی ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات، پوری قرآن سے ہم سب قرآن سے تو ہم احکام اخذ نہیں کرتے کہ پوری قرآن سے. قرآن کے بعض اجزاء ہیں اس میں حلال و حرام ہے. پوری قرآن میں حلال و حرام، واجبات و محرمات نہیں ہیں. وہ احکام کے آیات وہ محدود مختصر ہیں اور وہ موجود ہیں، اور ہم ان سے احکام اخذ کرتے ہیں. اگر ان کے پاس حدیث ہو تو واضح الدلالہ بن جاتی ہے، وہ اخذ کرتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر عمل کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ مثلا اگر امامت کے متعلق آیات تھی قرآن میں، صحابہ نے اس کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ تاریخ شاہد ہے. اگر مثلا صحابہ کے مذمت میں آیات تھی، ان کو انہوں نے اپنی شرم سے انہوں نے حذف کر دیا اس کو، تو اس سے بقیہ آیات پہ اثر نہیں پڑتا کہ وہ حجت نہیں ہے. تو یہ آپ کے سوال کے جواب ہے. بہرحال آپ سے بہت خوشی ہوئی ہے.
میرے لیے بہت واضح ہے کہ میرے سوالوں کا نہ صرف آپ کے پاس میرے بھائی، آپ ان باتوں میں حق یہ ہے میرے بھائی فاروق حیدر صاحب کہ آپ حق کو مان لیں، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب ابھی دیکھیں نا، آپ خود ابھی اس مخمسے میں پڑے ہیں، آپ کے پسینے نکل گئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے جواب دوں. یہ صرف آپ کا المیہ نہیں ہے، یہ پورے علماء، آپ کے فرقے کے علماء کا المیہ ہے کہ ہم شیعوں کا جواب نہیں دے سکتے آپ کو. تو اس کا یہ چارہ یہ کہ مثلا آپ ایسے ہی جواب بناتے جائیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور اس مقدس مہینے میں، اور یہ کل مرنا بھی ہے، قیامت بھی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حق کو مان لیں، مذہب حق کی تصدیق کریں، حق کی طرف آ جائیں. الحمدللہ رب العالمین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی نہیں کی ہے، اللہ نے کوتاہی نہیں کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے اشخاص موجود ہیں، ایسے اشخاص کہ وہ علم کے خزانے ہیں کہ پورے قرآن کی ظاہر باطن، قرآن کے معانی اور پوری سنت ان کے پاس محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ ہے. یہ اس طرح نہیں کہ بخاری مسلم میں جو روایتیں وہی ہیں بس ختم، باقی دین ناقص ہو گیا، اس طرح نہیں ہے. پورا دین محفوظ ہے. اللہ تعالی، یہ اسلام حق ہے، اور اس کے محفوظ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا شخص موجود ہو جو ان کے علوم کا حامل ہو، ان کے معجزات کا حامل ہو، ان کے کرامات کا حامل ہو، اور ان کی حکمت کا حامل ہو. اور یہ الحمدللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتا. مسئلہ بہت بدیہی ہے میرے بھائی، حق کے خلاف تلاش کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بسم اللہ.